السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، دیکھیے آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سننے والے ہیں، وہ ہیں زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت نہ کرو گے تو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اس عنوان کے تحت میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا ہی اہم اور انتہائی اہم موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں کرے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں میں نے ایسے کہا کہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے؟ ہاں، اگر آپ غور کریں گے، اگر ہم سب غور کریں گے، سوچیں گے، تو یہ زبان ہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دے گی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ صرف ایک زبان۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھوں گا، کچھ واقعات رکھوں گا، آیتیں رکھوں گا قرآن کی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ صرف اس ایک زبان کو اگر ہم کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو پھر دنیا بھی ہماری برباد اور آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی، بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہے نا۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے جہاں پر ہم لوگ اجتماع کر رہے تھے وہاں پر بھی الحمدللہ کیا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں پر ذکر کیا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیا، جیسے کہ صرف اگر ایک ہمارے جسم کو ہی لے لیں کہ ہمارے جسم میں اللہ کی دی ہوئی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، دل ہے نا، ہاتھ پیر، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اگر پوری کائنات میں ہم اگر غور کریں گے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوائیں، ستارے، یہ سب کچھ بھی، بارش کا برسنا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پھل، یہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ صرف انسان کے لیے دیا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب اتنی ساری نعمتوں میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس نعمت کے بارے میں بولنے والا ہوں وہ ہے زبان۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم غور کرتے کہ ہم زبان سے کیا کیا کام کرتے ہیں، زبان سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زبان سے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم بات نہیں کر سکتے، زبان نہ ہوتی تو لوگوں کو بلا نہیں سکتے، زبان نہیں ہوتی تو ہم نہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کو کسی کو بتا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، جانور کو بھی پیٹ میں درد ہوتا ہوگا، جانور کو بھی پیروں ہاتھوں میں درد ہوتا ہوگا، اس کو بھی مار لگتا ہے تو خون نکلتا ہے، لیکن جانور بول نہیں سکتا، جانور کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اگر ویسی ہی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بنا دیتا، جانور کی جیسی زبان ہے ویسی زبان اگر ہم کو دے دیتا تو ہماری حالت کیا ہوتی تھی۔
ہم بھی کسی کو تکلیف نہیں بتا سکتے تھے تو ہماری حالت کیا ہوتی تھی، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم آواز دے کے کسی کو بلا نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے۔ ہم نہ ماں کو امی بول کے بول سکتے تھے، باپ کو ابو بول کے بول سکتے تھے، نہ ہمارے بچوں کو بیٹا ادھر آ بول کے پیار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، نہ ہم علم حاصل کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر زبان نہ ہوتی یا زبان ہونے کے بعد بھی اگر بولنے کی اس میں قوت نہ ہوتی تو ہماری زندگی کیسے گزرتی، اللہ کے لیے غور کرنا۔ زبان اتنی بڑی نعمت کہ اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، یہ زبان کے ہونے کی وجہ سے ہم بول سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو ہم اٹھاتے ہیں اس زبان سے وہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں۔ ایک تو کھانا ہے اور دوسرا اس کھانے کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ محسوس کرنا، یہ دو نعمتیں ہیں۔ جیسا کہ اگر زبان نہ ہو، ہم اگر منہ میں نوالا لیں گے، کوئی چیز کھائیں گے، روٹی چاول کھانا کوئی چیز کھائیں گے تو اس کو چبانا اور اس کو اندر پیٹ کے اندر جو لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ زبان ہے۔ اگر زبان ہی نہ ہوتی تو زبان کی حرکت کے بغیر ہم چبا نہیں سکتے تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت۔ پھر اس کے علاوہ اس کا مزہ لینا، کیسے ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں، وہی کھانا بنتا ہے لیکن اس کھانے کو کتنے الگ الگ طریقے سے ہم بناتے ہیں۔ کبھی کھانا بناتے ہیں سادہ، کبھی بگارا بناتے ہیں، تو کبھی بریانی بنائے، تو کبھی تہری بنا دیے۔ ایک ہی چاول کی کتنے الگ الگ طریقے کے ہم مزے لیتے ہیں، ٹیسٹ اٹھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح گوشت کا الگ ٹیسٹ ہے، پھر اسی طرح جتنی بھی چیزیں، چاہے فروٹس الگ ہے، پھل الگ ہے، آئس کریم الگ ہے، کولڈ ڈرنکس الگ ہے، کتنی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے دل کو ایک راحت ملتی ہے، ایک لذت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، وہ سب کچھ صرف زبان کی وجہ سے ہے۔ چھوٹا سا زبان کا یہ ٹکڑا کیا ہے؟ صرف ایک 3-4 انچ نظر آتا ہے۔ یہ 3-4 انچ کے بعد اگر اندر چلے گیا تو پھر کوئی مزہ ہی نہیں نظر آتا ہم کو، لیکن یہی وہ 3-4 انچ کا جو ٹکڑا ہے، یہی وہ زبان ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم اس پر کبھی غور نہیں کریں۔ یہ نعمت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا کبھی شکریہ بھی ادا نہیں کرے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اچھا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ایسے ہم نعمتوں کو گنیں گے زبان کے تعلق سے اور سوچیں گے تو اور وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہی زبان اگر نہیں ہوتی تو ہم بھی جانور کی طرح ہو جاتے۔ اور اسی زبان کو جو کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اچھا یاد رکھو ایک اور بات بھی، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس نعمت کا شکریہ یہ ہوگا کہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اسی اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ کون سی بھی نعمت، آنکھ اللہ نے دیا، دل اللہ نے دیا، زبان اللہ نے دیا، مال دیا، گاڑی دیا، گھر دیا، اولاد دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت ہم کو دیا، صحت دیا، وقت دیا، ہر چیز دیا نا، جو نعمت ہم کو ملی اس کو پھر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں، پھر اس کے بدلے میں اللہ اور بہترین ہمارے لیے ثواب دے گا، جزا دے گا، بہترین بدلہ دے گا مرنے کے بعد جنت میں۔ لیکن اگر اس نعمت کا ہم غلط استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں بلکہ اپنی منمانی استعمال کر لیے، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا حکم چلانے کے بجائے اپنا حکم، اپنی مرضی اگر چلائے تو پھر اس کا بدلہ اللہ جہنم کی شکل میں دے گا۔ یاد رکھو، کون سی بھی نعمت، جو بھی نعمت اللہ نے دیا اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرنا، نہیں اللہ کی نعمت لے کر میں میری منمانی کروں گا، میری زبان ہے، میری مرضی، جو چاہے کروں۔ جیسا کہ آج بولتے ہیں نا، میری زندگی میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی، میری گاڑی میری مرضی، میرا ہاتھ میری مرضی۔ نہیں، ہاتھ بھی ہمارا نہیں، پیر بھی ہمارا نہیں، مال ہمارا نہیں، جان ہمارا نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اس نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی استعمال کرنا۔ اس ایک بات کو آپ اگر یاد رکھ لیں زندگی بھر، اس ایک بات کو اگر یاد رکھ لیں گے نا تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی ہم کو استعمال کرنا ہے۔ کوئی چیز میری نہیں، جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے بس۔ تو پھر ہر مسلمان
سیدھے راستے پر رہے گا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا، برائیوں سے بچے گا۔ اچھا، یہی وہ 3-4 انچ کا ٹکڑا جو زبان ہے، اسی ایک زبان سے ہم پہاڑوں کے برابر نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے پہاڑوں کے برابر گناہ بھی کما سکتے ہیں۔ اسی ایک چھوٹے سے زبان کے ٹکڑے سے زندگی کو چین اور سکون اور راحت بنا سکتے ہیں، اسی ایک زبان کے 3-4 انچ کے ٹکڑے کے غلط استعمال کرنے سے پوری دنیا میں فساد پھیلا سکتے ہیں۔ یہی ایک زبان ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ارے نہیں بھائی، اب سوچیں گے اگر تھوڑی دیر کے لیے، نہیں بھائی زبان اللہ تعالیٰ دیا، آپ سب لوگ توجہ کے ساتھ میری طرف ہی دیکھیں گے، پوری باتیں آپ غور سے سنیں گے اور توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ آپ کو بات پھر مکمل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیے، کیا بول رہا تھا میں کہ یہی ایک زبان کا ٹکڑا، یہی ایک زبان ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی حاصل کر سکتے، اسی زبان کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پہاڑوں کے برابر پھر گناہ بھی ہمارے کھاتے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں جی زبان سے صرف بول دیا نا، صرف بولنے سے کیا ہوتا، ایک بات ہی ہے، ایک لفظ ہی ہے، بول دیے تو کیا ہو رہا، ہاں بولنا بھی گناہ ہے کیا، بولنے سے بھی کچھ فرق پڑتا کیا؟ اگر کوئی بات یہ بول دیا تو غور کرنا اللہ کے لیے، کیا بولنے سے فرق نہیں پڑتا؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ زبان کے صرف کچھ جملے ادا کرنا، کچھ کلمات کا ادا کرنا، اس کے وجہ سے بہت کچھ فرق پڑ سکتا ہے۔ کتنا فرق پڑے گا آپ غور کرو۔ یہی صرف 3 انچ کا زبان کا ٹکڑا جو ہمارے منہ میں ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق ہو جائے گا۔ کیسے کیسے فرق ہو جائے گا؟ جیسا کہ یہی زبان، اسی زبان سے چند کلمات کا ادا کرنا۔ کون سے کلمات؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ایک کلمہ ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ایک کلمے کو اگر ادا کر دیے، اس کا اقرار کر لیے تو وہ کون ہو گیا؟ مسلمان۔ کون ہو گیا جی؟ مسلمان۔ پھر یہی ایک کلمہ زبان سے جو ادا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو یہ کلمہ نہیں پڑھا، اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ بولنے سے کیا فرق پڑا؟ بہت کچھ فرق ہو گیا۔ صرف ایک لفظ بولنے سے انسان مومن بن گیا، وہی ایک لفظ کا انکار کرنے سے کافر بن گیا، اس کی وجہ سے جنتی بن گیا، اس کی وجہ سے جہنمی بن گیا۔ کتنا فرق! یہی وہ زبان ہے، انسان کو جنتی بھی بناتی ہے، انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے۔ پھر بولنے سے کیا ہوتا؟ بولنے سے کیا فرق پڑتا؟ کیسے کیسے فرق ہوتا؟ جس کی بھی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، صرف ایک کلمہ، ایک جملہ ادا کرنے سے ایک نئی زندگی بنتی ہے، نیا رشتہ بنتا ہے، نیا خاندان شروع ہوتا ہے۔ وہی زبان سے ادا ہونے والا ایک کلمہ قبول ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ صرف بولتے ہیں، دلہن بھی بولتی ہاں مجھے قبول ہے، دلہا بھی بولتا ہاں مجھے قبول ہے، صرف قبول ہے۔ ایک لفظ انسان کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا رشتہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی زبان کا اگر غلط استعمال کریں گے، جہاں قبول ہے بنا تو میاں بیوی بن گئے، وہیں پر اگر طلاق بول دیا، غلط استعمال کر دیا تو پھر وہیں پر زندگی ٹوٹ جاتی ہے، وہیں پر زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ کلمہ، یہ زبان سے ادا ہونے والے چند کلمات بہت کچھ معنی رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں۔ پھر یہی جملہ، آئندہ میں اور بھی مثالیں دوں گا آپ کو، یہی جملہ انسان کی زندگی میں، انسان کے اپنے گھروں میں چین و سکون لاتا ہے، اور یہی ایک جملہ جو کہ زبان سے ادا ہونے والا گھروں میں فساد برپا کرتا ہے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بلکہ گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ صرف یہی زبان پورے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی لڑائیاں جھگڑے رشتے ٹوٹنے تک چلے جاتے ہیں، یا پولیس اسٹیشن تک چلے جاتے ہیں، یا کورٹ اور کیس تک چلے جاتے ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم پورا پوچھیں گے، لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ شروع ہوتی ہے صرف زبان سے۔
زبان سے ایک بات بول دیتے ہیں، چاہے وہ بات شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا ساس کی طرف سے یا سسرال والوں کی طرف سے، ایک بات جو نکلتا ہے وہی بات چھوٹی 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 بات بن کر بڑی بن جاتی ہے، پھر وہ زندگیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، میاں بیوی کے طلاق کیوں ہوتے ہیں، رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کسی کے اوپر ساس کا ظلم ہوا تو کسی کے اوپر بہو کا ظلم ہوا، کسی کے اوپر شوہر کا ظلم ہوا۔ یہ سب ظلم کیسے ہوتا ہے؟ صرف زبان کے غلط استعمال سے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح یہ زبان اتنی خطرناک ہے، جیسا کہ ہم بار بار سنتے بھی ہیں نا، کہ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے، تلوار کا جو زخم ہوتا ہے، مار ہوتا ہے، وہ زخم جلدی سے مٹ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہیں پر خون نکلا، زخم ہوا، 1 مہینہ، 15 دن، 8 دن، 2 مہینے، اس کے بعد وہ زخم مٹ جاتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے۔ لیکن جو زبان سے زخم کیا جاتا ہے، زبان کے ذریعے سے کسی کو زخمی کیا جاتا ہے، جب کسی کو اس زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ تکلیف پھر مرتے دم تک یاد رہتی ہے، پھر مرتے دم تک اس کی تکلیف نہیں جاتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ زبان ہے، اسی زبان کی وجہ سے انسان مومن اور کافر بن جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے میاں بیوی بنتے ہیں، تو اسی زبان کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ بھی ختم، اسی زبان کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے گالیاں دی جاتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے ہنسی اور مذاق بھی کیا جاتا، اسی زبان کی وجہ سے مار پیٹ بھی ہوتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے انسان قتل بھی کیا جاتا۔ آج قتل بھی ہوتا ہے، کس لیے؟ صرف اسی وجہ سے۔ اچھا، اسی زبان کا صحیح استعمال کرنے سے ایک آدمی کی زندگی بچ سکتی ہے، اسی زبان کے غلط استعمال سے ایک آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر کسی کے خلاف گواہی دے دیا، کوئی جھوٹی گواہی دے دیا، تو اسے پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے خلاف گواہی نہیں دیا، سچ بولا کہیں پر کورٹ میں، کیس میں، تو اس کو سزا سے وہ آزاد ہو سکتا ہے، اس کو ایک اچھی راحت والی زندگی مل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ ہے زبان۔ اچھا، اب اس زبان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 18، سورہ قاف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ کیا ہے؟ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ ہمارے پاس زبان ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس نگہبان بھی موجود ہے۔ نگہبان کا مطلب دیکھنے والا، اس کو لکھنے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے فرشتے بھی موجود ہیں۔ یعنی زبان سے تم ایک لفظ نہیں نکالتے، لیکن اس کو محفوظ کرنے والا، اس کو لکھنے والا بھی موجود ہے۔ اگر یہ بات یاد رہے نا ہر مسلمان کو، چاہے وہ راستے میں، چاہے وہ کاروبار میں، چاہے وہ گھر میں، جہاں بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کو گالیاں دینے والا ہو، کسی کو تانے دینے والا ہو، کسی پر ظلم کرنے والا ہو، اگر اسے یہ بات یاد رہیں کہ دیکھ، تجھے اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دیا، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ ایک لکھنے والا، ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ بھی دیا، اس کو بھی یاد رکھ۔ اگر یہ بات یاد رہے تو کوئی اپنی زبان سے گندی گالی نہیں نکالتا، کوئی اپنی بیوی کو گندی گالیاں نہیں دیتا، نہ کوئی بیوی اپنے شوہر یا اپنے ساس، اپنے سسرال کے خلاف کچھ بول سکتی ہے، نہ کوئی غیبت کر سکتے ہیں، نہ کوئی چغلی کر سکتے ہیں، نہ کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اگر اسے یہ بات یاد رہے کہ نہیں ایک فرشتہ بھی ہے جو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک لفظ بھی تم نکالتے، صرف ایک لفظ، لا بولے صرف لکھ لیتا فوراً فرشتہ، ایک لفظ بھی نکالے فرشتہ لکھ لیتا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس پاور ہے، آج تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے گھر والوں پر تم ظلم کر سکتے ہو، جو چاہے گالیاں دے سکتے ہو۔ ہاں، آج دیتے ہیں گالیاں دینے والے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایسے لوگ جو دین سے دور ہے، ویسے لوگ تو گالیاں دیتے، بری باتیں کہتے، وعدہ خلافی کرتے، جھوٹی باتیں بولتے، وہ تو ہے ہی دین سے دور۔ لیکن افسوس مجھے ان لوگوں پر ہوتا ہے جو داڑھی ٹوپی رکھنے والے، پردہ کرنے والی، اپنے آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جب گالیاں سنتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ان کی زبان سے جب گندی باتیں سنتے ہیں تو ایک اور افسوس مجھے اس بات پر بھی ہوتا ہے، اپنے بچے
جو کہ 5-6 سال کے ہیں، ان کی زبان سے جب گندی باتیں نکلتی ہے لیکن وہ سن کر بھی خاموش رہنے والے ماں باپ پر اور بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے. اور افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ وہی نوجوان جب 13-14 سال کا، 18-19 سال کا نوجوان ہوتا ہے، رات کے 12-1-2 بجے تک گلیوں میں گھومتا ہے، کبھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا باتیں کرتا ہے اگر سنیں گے نا تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیے، ان کے اوپر کوئی نظر نہیں، ان کی زبان سے کیسی کیسی گندی باتیں نکلتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اب ہم کچھ حدیثوں کو دیکھیں گے، غور سے سننا میری ماں بہنوں، انتہائی اہم موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر، صحابی کا نام ہے یہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ہوگی؟ کیا سوال کرے؟ بولیے، نجات کیسے ہوگی؟ مطلب نجات، سکسیس، جنت کیسے ملے گی؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے یعنی میں جہنم سے کیسے نجات حاصل کروں، جہنم سے کیسے بچوں، جنت میں کیسے چلے جاؤں. اللہ اکبر. یہ سوال پر مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے، آپ اگر قرآن و حدیث پڑھیں گے، آپ کتابیں پڑھیں گے نا، ہمارے صحابہ ہمیشہ یہی سوال کرتے تھے. ہر صحابی کا سوال یہی رہتا تھا، زیادہ تر سوالات یہی ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا؟ اے اللہ کے رسول، میں جہنم سے کیسے بچوں؟ اے اللہ کے رسول، میں جنت میں کیسے جاؤں؟ اے اللہ کے رسول، میں کیسے کامیاب ہوں؟ اے اللہ کے رسول، میں نجات کیسے حاصل کروں؟ یعنی صحابہ کی فکر ہمیشہ وہی ہوتی تھی، جنت جہنم، جنت جہنم، وہاں کی مشکل سے میں کیسے بچوں، یہی سوال ہوتا تھا صحابہ کا. لیکن آج ہمارے ماحول میں دیکھیں تو سوالات صرف دنیا کے ہوتے ہیں. ہماری بیماری ہے کیسے ختم ہونا، پریشانی ہے کیسے ختم ہونا، ہمارا ویزا نہیں آیا کیسے لگنا، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے کیسا، ہمارے گھر میں ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی دعا بتا دو. ہمیشہ یہی سوالات ہمارے ہوتے ہیں. ہمارے دل اور دماغ میں زیادہ فکر آخرت کی نہیں رہی، صرف دنیا 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 کی محبت بیٹھی، اس لیے یہی سوالات ہوتے. لیکن ہمارے صحابہ، اللہ اکبر، میں نے آج تک میرے علم میں تو یہ نہیں ہے کوئی صحابی آ کے بولے ہوں اے اللہ کے رسول کوئی دعا بتا دیجئے، میری بچی کی شادی نہیں آ رہی، کوئی جادو کرے ہوں گے بول کے. کوئی صحابی سوال نہیں کرے. آج یہ سوالات ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اچھا، تو کیا سوال ہے؟ بولیے. سوال کیا کرے؟ کیسے نجات حاصل کریں؟ اے اللہ کے رسول، نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دے رہے. دیکھیے کیا جواب ہے، ہم سب کو یاد رکھنا ہے. پہلی چیز، اپنی زبان پر قابو رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو جواب دے رہے، اپنی زبان پر قابو، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکل. تیسرا جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا. ترمذی کی روایت ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 جواب دیے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، یہ 3 عمل کرنا ہوگا. پہلا کیا ہے جی؟ زبان پہ کنٹرول رکھو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، آپ سوچئے، سوال کیا ہوا؟ جہنم سے بچنے کا سوال ہوا. اللہ کے رسول جواب دے رہے، زبان کنٹرول پہ رکھ. ہاں، کیونکہ زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھے تو جہنم میں چلے جاتے. یہی زبان، چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ زبان کا، یہ ہمیں جہنم میں لے جاتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو. مطلب کوئی بات بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولو. بولنے کے بعد ہاں بھائی بول دیا، میں غصے میں بول دیا، نہیں سوچا، نہیں سمجھا، نہیں معلوم تھا، بولے تو نہیں ہوتا. جیسا کہ میں پچھلے درس میں بھی بتایا، طلاق کی مثال دیا تھا. غصے میں آیا، طلاق دے دیا، نہیں معلوم تھا، بولے تو بہت بڑی سزا ہے پھر اس کی. ایسے نہیں ہوگا. زبان قابو میں رکھو. کسی سے بھی بات کر رہے ہو، سوچ سمجھ کے بات کرو. دوسری بات کیا بولے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل. یہ حدیث کون سے صحابی پوچھ رہے؟ عقبہ بن عامر. مرد ہے یا عورت ہے؟ مرد ہے، صحابی ہے، صحابیہ نہیں، عورت نہیں ہے. سوال کرنے والے مرد ہے. میں یہ کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے؟
گھر سے باہر نہ نکلنا، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلنا صرف عورت کے لیے ہی حکم نہیں، مرد کے لیے بھی حکم ہے، مرد کے لیے بھی حکم ہے یہ۔ ہم لوگوں کو نہیں معلوم، ہم کیا سمجھتے نہیں، مرد بولے تو باہر گھومنے والا، عورت بولے تو گھر میں رہنے والی، نہیں، کام ہے تو کام سے باہر جانا مرد کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو گیا گھر میں رہو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کون سکھائے ہیں باتیں، معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کیا سمجھتے، اسکول کالج پڑھنا، اس کے بعد پھر صرف چورستوں پہ گھومنا، صرف ہوٹلوں میں جانا، نکڑوں پہ بیٹھنا، آنے جانے والوں کو چھیڑنا، کمنٹس کرنا، برائیاں سیکھنا۔ اب یہ سب برائیاں کہاں سے سیکھتا؟ وہ سگریٹ پینا کہاں سے سیکھا؟ وہ گٹکا کھانا کہاں سے سیکھا؟ وہ شراب پینا کہاں سے سیکھا؟ ہر وہ گندا کام جو آج کیا جاتا ہے ایک نوجوان کہاں سے سیکھا؟ صرف اس کے اپنے دوستوں کی وجہ سے۔ اب وہ دوستوں کی وجہ سے کیسے سیکھا؟ کیونکہ ماں باپ اسے چھوڑ دیے، جا بیٹا اب تو مرد بچہ ہے، تو کھیل سکتا، تو بائک لے کے راتوں کو 1-2 بجے تک گھوم سکتا، تو مرد ہے نا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، غلط ہے۔ اگر کام ہے تو کام کے لیے جائے گا باہر، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے لیے غور کر۔ عورتیں ناراض ہوتی نہیں بھی ہمیں ہی گھر میں رہنا، نہیں، مرد بھی گھر میں رہے گا، اللہ کے لیے غور کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نجات حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ گناہوں پر آنسو بہانا۔ آنسو بہانے کا مطلب کیا؟ رونا۔ رو بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں رونا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا جہنم سے بچاتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ اللہ نہیں معلوم تھا اتنے دن نماز چھوڑ دیے، یہ یاد آ کے رونا۔ اللہ نہیں معلوم تھا اتنے دن شرک کر لیے، یاد آ کے رونا۔ اللہ نہیں معلوم تھا پردہ نہیں کرے، یہ یاد آ کے رونا۔ اللہ نہیں معلوم تھا قرآن نہیں پڑھے، یاد آ کے رونا۔ یہ رونا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے، جنت میں داخل کراتا ہے۔ لیکن ہم کو رونا آتا؟ عورتوں کو زیادہ آتا۔ لیکن یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد کو بول رہے نا، حالانکہ مرد اور عورتوں سب کے لیے ہے یہ تعلیم، لیکن میں مرد کے لیے الگ سے کیوں بول رہا ہوں؟ مرد سمجھتا ہے کہ ارے رونا تو عورت کی صفت ہے، رونا تو صرف کمزور اور عورت کی صفت ہوتی ہے، عورت روتی ہے، میں تو مرد ہوں، میں کیوں روؤں؟ اسی لیے مرد کبھی نہیں روتا، کبھی کبھار روتا بس اتنا۔ اگر کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو ارے یہ کیسا ہے جی نرم دل والا، یہ کیسا ہے عورتوں کی جیسا روتا ہے، اس طرح اس کو تانے دی جاتے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابی کو، ایک مرد صحابی ہے، ان کو حکم دے رہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ اللہ کی ڈر سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا یہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب اور سکسیسفل انسان کی علامت ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے ڈر سے رونے والا کامیاب ہونے والا ہے۔ رونے کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، دوسری حدیثیں انشاءاللہ پھر کبھی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ لیکن جو نہیں روتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو نہیں روتا، اللہ کے ڈر سے نہیں روتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا، جہنم اور خبر کو یاد کر کے نہیں روتا، وہ اصل میں اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا، وہ ہے اصل عذاب میں، اللہ کی رحمت سے دور عذاب میں ہے وہ جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے نہیں روتا۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو تاکہ تمہیں جنت میں جگہ ملے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت، دنیا میں 2 چیزوں کی گارنٹی یعنی ضمانت دے دیں۔ کیا ضمانت؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، صحیح استعمال کریں گے۔ 2 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، صرف صحیح اور حلال طریقے سے استعمال کریں گے۔ 2 چیزوں کو تم دنیا میں حفاظت کر لو، گارنٹی دے دو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ وہ 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زبان دوسری شرمگاہ، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ صرف اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا،
ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی ہم لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اس طریقے سے تم استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا، کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں زبان اور شرمگاہ، زبان کے ذریعے سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، شرمگاہ کے ذریعے سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہے، اس سے رکنا اور صحیح استعمال کرنا، یہ ہمیں جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے یا تو اچھی بات کہنا چاہیے ورنہ خاموش رہنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب دیکھو زبان کو کنٹرول کیسے کرنا۔ پہلی حدیث میں ہم سنے زبان کو کنٹرول میں کرو بولے، لیکن کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے۔ زبان کو کیسے کنٹرول میں کریں گے؟ تم کو بات کرنا ہو تو صرف اچھی بات کہو، اچھی بات کرو۔ اگر بولنا ہی ہے، کہیں پر بولنے کی ضرورت پڑے تو صرف اچھی بات بولو، نہیں تو کیا کرنا؟ خاموش۔ زبان کنٹرول میں کرنے کا طریقہ، بولنے کا موقع آیا، چاہے وہ گھر میں، دکان میں، کالج میں، اسکول میں، بازار میں، فنکشن ہال میں، رشتہ داروں میں، جہاں کہیں بھی بولنا ہے تو صرف اچھی بات، نہیں بول سکتے خاموش۔ کنٹرول، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو۔ یہ زبان کو کنٹرول میں کرنے کا طریقہ، پھر اسی کی وجہ سے ہم کو جنت ملے گی، جہنم سے ہم لوگ بچیں گے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ بچ گیا۔ ترمذی کی روایت، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، مطلب جو بری باتیں نہیں بولا، جو خاموش رہا، بولے تو اچھی باتیں بولا، نہیں تو خاموش رہا، وہ بچ گیا۔ کس سے بچا جی؟ جہنم کی آگ سے بچا۔ یا تو بولنا ہے تو ہمیں اچھی بات بولنا ہے، اگر نہیں تو خاموش رہنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، جہاں ضرورت ہے وہیں پر ہم بات کریں، ورنہ ہمارے پاس کئی لوگ ایسے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ بات کرتے ہیں، ہر جگہ حالانکہ ان کی بات نہیں ہوتی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر چار لوگ وہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے تو ان کے پاس جا کے ان کی باتوں میں ہم باتاں ملا کے باتاں بولتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں میں ایسی عادت ہے نا، جیسا کہ بولتے ہیں نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بات نہیں کرے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں، وہ زبان کی کھجلی ہوتی ہے، ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، دوسرے بات کرے تو جا کے اس میں جا کے خود اپنی بات۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا فیلڈ نہیں، ان کو معلوم نہیں، ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، پھر بھی بولتے رہتے ہیں۔ دین کی بات ہم بھی بولتے، دین کے نام پر بھی، ارے ویسا نہیں کہتے، ایسا کرنا کہتے، معلوم کی، ارے تمہارے کو نہیں معلوم ہے تو خاموش بیٹھو نا جی، نہیں معلوم ہے سو چیزوں میں کیوں بات کرتے۔ اور یہ بولنا، خاموش رہا جو تو بچ گیا بولے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاموش نہیں رہنے کی وجہ سے کتنے خطرناک نقصان ہیں۔ میں اگر کھل کے بولوں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اشارتاً کچھ باتیں بول دیتا ہوں۔ چاہے وہ، یہ بات یاد رکھو، چاہے وہ لڑکا ہو، پڑھنے والا ہو، گھریلو عورت ہو یا مرد ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، ہمارے کچھ لیڈرز ایسے ہیں، ہمارے کچھ لیڈرز ایسے ہیں اور کچھ سپیکرز ایسے ہیں جو کہ یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آج تو ہر ایک کو بولنے کی عادت ہو گئی نا، ہر ایک کو بولنے کی، ہر ایک ایکٹر بن رہا، ہر ایک سپیکر بن رہا، گھر میں بیٹھا خالی ویڈیو چالو کر دیا، جو چاہے بولا۔ لیکن یاد رکھو، ایک مرتبہ ایک جگہ پر ایک غلط لفظ کسی نے استعمال کیا، اس کی وجہ سے کتنے غیر مسلموں میں ابھی تک مسلمانوں کے خلاف نفرت بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے سب مسلمان ایسے ہی رہتے۔ زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال انسان کو صرف اس کے ایک کے حد تک نہیں رکھتا، بلکہ کئی لوگوں تک اس کی دشمنی پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کوئی بھی ہو، آج ہر ایک دیکھ رہا ہے یوٹیوب، واٹس ایپ، اس کے ذریعے سے تو گندی گندی باتیں، گندی گندی گالیاں دی جاتی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں ارے میرے کو کون کیا بولتا بھائی، میرے پاس تو پاور ہے، میں جو چاہے بولوں گا، جیسے چاہے کروں گا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تیری پوری قوم جو ہے ان سب سے نفرت اور دشمنی کی جاتی ہے صرف ایک لفظ سے، ایک بات سے، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا، حقیقت ہی ہے، کیا
اکثر گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، گھر کی، باہر کی، پھر اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ آج ہندو مسلمان کی لڑائیاں، یہ بھی وجہ بنتی ہے صرف زبان کی۔ کئی جگہ پر فساد ہوتا ہے تو وہاں پر اگر تحقیق کریں گے تو معلوم ہوتا ایک آدمی تھا، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے یا مسلمان بھی ہو سکتا، ایک لفظ بول دیا مسلمانوں کے خلاف، یا ایک لفظ بول دیا وہ غیر مسلموں کی طرح خلاف، یا نہیں تو ان کے بھگوان کے خلاف یا ہمارے رب کے خلاف، ایک لفظ کا بول دینا صرف وہاں پر پھر پورے فساد کا جڑ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ایک اور روایت یاد رکھو، آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے، یعنی ہم جب صبح اٹھتے نا، آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء، یعنی ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، یہ سب کیا کرتے معلوم، زبان سے منت اور سماجت کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ، ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو درست رہے گی ہم درست رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی، تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو پھر ہمارے اندر بھی ٹیڑھا پن آ جاتا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ زبان سے ہمارے جسم کے پورے اعضاء بولتے گئے، تو بگڑ گئے تو ہم بھی بگڑ جاتے۔ کیوں؟ زبان اگر بگڑ گئی تو ہر چیز پھر اس کا اثر ہر جسم کے ہمارے ہر حصے پہ ہوتا ہے۔ زبان سے گالی دے دیے تو صرف زبان کی حد تک نہیں رہتا، پھر مار پیٹ تک بھی چلے جاتی ہے بات، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب حدیثوں میں ہم لوگوں کو تاکید کرتے ہیں کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اچھا، ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سب سے افضل کون، سب سے بیسٹ، بہتر کون، بلکہ جب سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ سب سے اچھا مسلمان بولے۔ غور کرنا اب حدیث پر کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھے مسلمان اگر بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں اگر تم سب سے اچھے بننا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا۔ اب دوسرا مسلمان بولے تو گھر میں بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیوی ہے، تو کسی کے شوہر ہے، تو کسی کے ساس ہے، یا پھر نہیں تو گھر کے باہر پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے۔ ایک حدیث پر اگر پورے مسلمان عمل کر لیتے، اس ایک حدیث کو اگر یاد رکھ لیتے، کیا میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اگر سیف رہا، محفوظ رہا، میری زبان میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اگر یاد رہا تو ہمارے گھر میں کبھی جھگڑے ہی نہیں ہوتے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آزادی ہم کو جو مل گئی ہے، ہماری مرضی، ہم یہ سمجھتے ہیں میری زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا، بس اب وہ ساس ہے، ٹھیک ہے، بوڑھی ساس ہے، اس کو میری زبان سے میں تکلیف نہیں دوں گی۔ اگر کوئی یہ بہو سوچے تو پھر ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں ہوتے۔ اگر ساس یہ سوچے ٹھیک ہے بہو چھوٹی ہے، میرے سے عمر میں نہیں ہے، لیکن میری زبان سے میں میری بہو کو کبھی کوئی بات نہیں بولوں گی، کوئی تکلیف نہیں دوں گی، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، میاں بیوی کے خاص طور پہ جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑوں کی اصل وجہ، مین وجہ یہی ہے، صرف زبان کا غلط استعمال۔ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کو اس بات کا سبق دینا، اس بات کو سکھانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھو، اگر شادی سے پہلے زبان کا صحیح استعمال کرنا اگر آج کی نوجوان لڑکی سیکھ جائے، لڑکا سیکھ جائے، اسے طلاق کی نوبت نہیں آتی، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اور حدیث، جو لوگ خزانے جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو جو لوگ جمع کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جو چیز بھی سونا چاندی پیسے گھر گاڑی جو جمع کر رہے ہیں، اس سے بھی بہتر یہ ہے، ان سب چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس چیز کو جمع کرے، اس چیز کی تیاری کرے۔ وہ کون سی چیز؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور وہ نیک اور صالح بیوی
جو اسے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ ان تین چیزوں کو اگر کوئی جمع کر لیا، یعنی ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا، یہ تین چیزیں جس کو مل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا چاندی گھر گاڑی ہیرے موتی، یہ جو کچھ بھی انسان جمع کر رہا ہے ان سب سے بہتر چیز یہ ہے، بولے تین چیزیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں تو کیا ہے، مردوں کے لیے ہے، پہلی چیز کیا ہے، ذکر کرنے والی زبان، دوسری چیز کیا ہے، شکر کرنے والا دل، تیسری چیز آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی عورت، یعنی نیک اور صالح دیندار۔ اب یہ عورتوں کے بارے میں تو بعد میں بتائیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز بولے ذکر کرنے والی زبان۔ یہی زبان، جیسا کہ میں بولا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں کما سکتے ہیں، پہاڑوں کے برابر۔ کیا ہے، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھے، کھانا بناتے بناتے الحمدللہ الحمدللہ بولے، سالن بناتے بناتے اللہ اکبر بولے، گھر کو جھاڑو دیتے ہوئے صرف استغفر اللہ پڑھے، کتنا ثواب کما سکتے ہیں، کتنا ہمارے لیے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو کتنے بہترین اذکار ہے، کتنے اچھے اچھے ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ اس لیے ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان، ہماری زبان، ٹھیک ہے، اگر خاموش نہیں رہتی نا، اس کو کیا کرو، اس کو جو خاموش نہیں رہتی زبان، لوگوں سے بات کرنے کا دل کرتا ہو، اس کو ذکر پہ لگا دو، ذکر پہ لگا دو۔ شکر کرنے والا دل، ہمارے دل میں ہمیشہ شکر کا جذبہ ہو، جتنا ملا اتنے میں خوش، الحمدللہ، اللہ جتنا مال دیا، جیسا گھر دیا، جیسا شوہر دیا، جیسی بیوی دی، جیسی اولاد دیا، جیسا گھر دیا، اللہ جتنا بھی ملا اس پہ شکر۔ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، تم شکر کرو میں اور زیادہ دوں گا، بول رہے اور زیادہ دوں گا۔ تم غریب ہے لیکن اس غریبی کی حالت میں تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ اور زیادہ دے گا، تمہیں امیر بنا دے گا۔ لیکن تم شکایتیں کرو گے، اللہ تمہیں پھر نہیں دیتا، اللہ پھر عذاب میں مبتلا کرتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا، اور جیسا کہ میں نے بتایا ابھی، یہی زبان ہے جو میاں بیوی اور ساس بہو یا تمام جھگڑوں کا ایک اصل وجہ یہی ہے کہ زبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں، ایسی بیوی، تو ٹھیک ہے آپ لوگ سوچنا، ایسی بہو اپنے گھر میں لائیں جو کیا کرنے والی ہو، آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی، سپورٹ کرنے والی۔ ایسی بہو، ٹھیک ہے، آپ کو بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹی کو ایسا بناؤ کہ وہ بیٹی یا وہ بہن، وہ بیوی یا وہ بہو کیسی ہو، آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی، سپورٹ کرنے والی۔ آپ اس ایک لفظ کو لے کر اگر آپ سوچیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آئیں گے۔ آخرت کے کاموں میں مدد کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے کاموں میں مدد کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میری سکون کی گزرے، میں جنت میں چلے جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اب جو بھی جنت میں جانے والے کاموں میں سپورٹ کرنے والی عورت جو ہوتی ہے نا، ویسی بننے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر شوہر ایک دن، اچھا آج ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہمارا ہر جگہ یہی حالت ہو گیا، آخرت، دین، اسلام، علم، ایمان، یہ سب کوئی نہیں دیکھتا شادیوں میں۔ یا تو خوبصورت ہونا، یا نہیں تو خوب مال ہونا، یا تو مال ہونا نہیں تو صورت خوبصورت ہونا، یہی دیکھ کے کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر لڑائیاں جھگڑے جلدی شروع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی دیندار عورت کو آپ گھر میں لائیں گے، چاہے بہو بنا کے، چاہے بیوی بنا کے، اگر ایک دن شوہر تھکا ہوا ہے، فجر میں اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو وہ عورت جو پہلے سے اپنے میکے میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی جس کو عادت ہو، وہ کیا کرے گی؟ شوہر کو جگاتی کی نہیں جگاتی ہے۔ اب یہ ہے آخرت کے کام میں سپورٹ کرنے والی، ہے نا۔ ایک دن شوہر سست ہو گیا، وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن اسے یاد دلا کے بھیج رہی بیوی، یہ ہے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی۔ دوسری وہ ہے جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے لا لیے، اسے نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی، وہ تو انتظار کرے گی۔ اگر ایک دن شوہر کی آنکھ لگ گئی تو یہ بھی سوچے گی، اگر جاگی بھی تو اس وقت، اگر آنکھ کھلی بھی تو سوچے گی اچھا ہو گیا، آج ایک دن تو میرے کو بھی چھٹی مل گئی، یہ بھی سو گیا، میں بھی آرام سے سو جاؤں گی۔
آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی نہیں ہے پھر یہ. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی عورت، یعنی ہمیشہ عورت کو بھی مرد کو بھی ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ہمیشہ آخرت کے کاموں میں سپورٹ. مرد ہے تو عورت کو، عورت ہے تو مرد کو، ایک دوسرے کو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنا. ہمارے پاس آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والے بہت کم ملتے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ملتے، لیکن دنیا کے کاموں میں سپورٹ کرنے والے تو بہت نظر آئیں گے. یعنی برائیوں کی طرف اگر کوئی صحیح اسلامی طریقے سے برقع پہنے بھی تو آ رہے کیسا برقع پہنے جی، بڈیاں کے جیسا دکھتے ہیں ایسا برقع پہنے. تو فیشن کیسا چل رہا معلوم ہے، نئی نئی دکانیں کھلی، کتنے اچھے برقعے آئے معلوم ہے، ڈیزائن کے، چلو وہ پہننا ہے ہم کو. یہ بولنے والی عورتیں زیادہ ملیں گی. نہیں جی ایسا نہیں، ایسا پہننا، ایسا رہنا بولنے والے نہیں ملیں گی. چلو جی اجتماع میں جائیں گے بولنے والے کتنے لوگ ملیں گے. نہیں جی وہ آفر لگا کہتے نظام آباد میں 5 دن کا آفر ہے، کہتے کوئی دکان کھلا، چلو وہاں جائیں گے بولنے والے کتنے ملیں گے آپ کو. چلو شادیوں میں، رسموں میں، رواجوں میں، فنکشنوں میں جائیں گے بول کر بلانے والے کتنے ہیں آپ کو. آج تک کتنے لوگ فون کر کے زبردستی کرے ہوں گے، نہیں تم نہیں آئے تو بات نہیں کرتے، تمہاری بچی کی شادی میں نہیں آتے، ہم اس میں نہیں آتے بول کے کتنے لوگ تم لوگوں کو تنگ کرے ہوں گے. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے اگر تم اجتماع میں نہیں آئے تو ہم تمہارے گھروں میں نہیں آتے بولنے والے کتنے ملے ہوں گے. دیکھو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والے کتنے ہیں، دنیاوی کاموں میں سپورٹ کرنے والے بلکہ برائیوں کی طرف لے جانے والے کتنے زیادہ ہو گئے. اللہ کے لیے غور کرو. اب آپ سب کو، ہم سب کو یہ کام کرنا ہے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے، چاہے عورتیں ہیں تو مردوں کے لیے، مرد ہے تو عورتوں کے لیے، کون سے کام میں سپورٹ کرنا جی؟ آخرت کے کام. ہمارے عورتیں تو شادی میں مردوں کو بول دیتے، اگر کوئی مرد آ کے بولا بھی تو اجی بیگم یہ سب کیا ہے، ایسا نہیں کرنا، سیدھا بول دیتے جاؤ جی نکلو یہاں سے، تمہارا کام نہیں ہوتا، یہ سب عورتوں کے کام ہے، نکلو یہاں سے بول کے بھگا دیے. تو وہ بیچارے کو کیا ہے، آغد کے دن قاضی صاحب ڈھونڈنا پڑتا، کہاں ہے جی کہاں ہے، یا وہ لکھنے والے ولی کہاں ہے بول کے ڈھونڈنا پڑتا، اتنی دور چلے جاتے ہیں، آتش نہیں گھر میں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال یہی زبان، اس زبان کا اگر غلط استعمال کرے تو جہنم، اسی زبان کا صحیح استعمال کرے تو پھر جنت ہے، یاد رکھو. اچھا گھروں کی بات بھی میں کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ ذکر کے بعد میں انشاءاللہ پھر اور آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور حدیث سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے نام یاد رکھنا. کیا ہے جی صحابی کا نام؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، یعنی تمہاری زبان اللہ کی ذکر میں تر ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بولے بیہقی کی یہ روایت، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تمہاری زبان ہمیشہ کس سے تر ہونا؟ ذکر سے. ہمارے نوجوانوں کی ذکر، آج ہمارے نوجوانوں کی زبان کس سے تر ہوتی ہے؟ گانوں سے. رائٹ، سب جانتے ہیں اس لیے آسانی سے جواب بھی دے دیے. ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے آج؟ بوڑھے بوڑھیاں بھی ہاں وہی گانوں سے، وہی سیریلوں سے، ہاں کتنی شان سے بولتے معلوم ہے نا. کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو ٹی ویوں کے دیوانے، سامنے ٹی وی آئی تو ان کو کھانے کا بھی ہوش نہیں رہتا، وہ منڈی اس میں رہتی، نوالا کیا لے رہے، کیا کھا رہے، کھانا کھا رہے، سالن کھا رہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. ایسے دیوانے بھی ہیں جو ٹی ویوں کے سامنے، سیریلوں کے سامنے پرانے فلمان دیکھتے کہتے ہیں بڈھیاں، پرانے فلمان ان کو بہت پسند. اللہ کے لیے غور کرنا. ہماری زبان اللہ کے ذکر سے اگر تر ہوں گی تو یہ زبان جنت میں لے جائے گی، یہ زبان پھر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بنائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مقام بڑھائے گی. اللہ کو محبوب عمل یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے گھروں میں سکون بھی اسی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسا کہ میں ابھی زبان کے بارے میں اتنی ساری چیزیں بولا، یہ تو آخرت کے بارے میں بولتے آیا، پھر گھروں میں بھی سکون کے بارے میں بولا. ایک مثال یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ زبان کیسے گھروں میں سکون بھی لاتا ہے، پھر کیسے گھروں کے سکون کو ختم بھی کرتا ہے. چھوٹی مثال سے بھی سمجھیے، حدیثیں تو بہت ساری سن لیے. ایک مرتبہ
صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اور آپ یہ یاد رکھیں گے تو اپنی زبان کو پھر ہمیشہ صحیح، غلط راستے پہ نہیں بلکہ صحیح باتوں کے لیے ہی استعمال کریں گے۔ یاد رکھو، آپ کو گھروں میں سکون چاہیے، آپ کے گھروں میں چین چاہیے۔ دیکھیے، چین اور سکون جو ہے نا، مال سے، دولت سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے نہیں ملتا۔ اگر کسی کے گھر میں بہت زیادہ مال ہے، بھائی سب کچھ ہے، لیکن گھر میں ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو کیا اس کو وہ مال و دولت اس کو سکون دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اکثر لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں، اور شاید کچھ مسلمان بھی ہوں گے جو دین سے دور ہے، ان لوگوں کے گھروں میں بہت کچھ ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی، نیند کے گولیاں کھا کھا کے سوتے، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، ریلوے اسٹیشن پہ ریل کی پٹری کے بازو میں سو جاتے ہیں، چین و سکون کی نیند، اس کو گاڑی آئے تو بھی ہوش نہیں رہتا۔ حالانکہ جب ریل کی گاڑی آتی ہے، ٹرین آتی ہے، تو پوری زمین کو ہلاتے ہوئے آتی نا، وہی سی جگہ بھی سو جاتا، لیکن سکون سے سو جاتا ہو۔ نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بولا نا، نیند بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیند انسان کو کھانے سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، کھانے سے بھی زیادہ۔ اسی لیے کسی کو نیند آتی ہے، اگر سو گیا، اگر کھانا بننے میں دیر ہے، بننے کے بعد بریانی بنی جی اٹھو بول کے بولے تو بھی کیا بولتے؟ ارے جاؤ جی جاؤ، میں نے کہا تم جاؤ، ایسا سو جا تم بولتے۔ کیوں؟ نیند اتنی پیاری ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں یہ، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو میں کیا بول رہا تھا، گھروں میں سکون اگر آپ لانا چاہتے ہو آپ کے گھر میں، اور آپ کی کل بچیاں شادی ہو کے دوسروں کے گھروں میں جانے والی ہے، اگر وہاں بھی وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ میرے بیانات میں میں زیادہ گھر کو سکون سے کیسے رکھے اسی پر زیادہ لیکچرز دیتا ہوں، زیادہ باتیں بولتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ورنہ کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ یہ ماحول، یہ معاشرہ، ہمیشہ اس کے قریب میں رہتا ہوں، اور اسی معاشرے کے لوگ جو اپنی شکایتیں، شکوے، لڑائیاں، جھگڑے لے کر فونوں پہ روتی ہے نا، تو پھر مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ زندگی میں غم کیوں؟ یہ پریشانی کیوں؟ زندگی پوری دنیا میں روتے دھوتے غم میں گزاریں گے، پھر مرنے کے بعد بھی خبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، قیامت کی گرمی، وہاں بھی غم، وہاں بھی تکلیف، تو پھر یہ کیسی زندگی؟ اسلام تمہیں دنیا میں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، نہ آخرت میں۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ تمہیں جہنم میں جلا کے پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا میں بھی تکلیف دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، نہیں ہے اللہ کو پسند۔ تو کیا کرنا؟ دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزارنا۔ چین و سکون کی زندگی کب ہوگی؟ ہماری زبان اگر کنٹرول میں رہے گی۔ تو زبان کو کنٹرول میں رہنے کی میں ایک مثال بھی دے رہا ہوں اتنی حدیثیں سننے کے بعد۔ ایک مرتبہ میاں بیوی دونوں مل کے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، سر اٹھا کے دیکھے تو آسمان پہ چاند نظر آ رہا تھا۔ چاند کو میاں بیوی دونوں ہی ہیں، راستے سے چل رہے، پتہ نہیں کہیں پارک میں گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، کہیں تو بھی گئے۔ تو بہرحال بیوی جب اپنا سر اٹھا کے دیکھتی ہیں تو چاند نظر آیا، بازو میں ٹھہرا ہوا شوہر بولا، کیا جی بیگم چاند کو دیکھ رہے ہو کیا؟ کیا جی بیگم چاند کو دیکھ رہے ہو کیا؟ تو بیگم مسکرا کے بولی، ہاں ہاں چاند کو ہی دیکھ رہے ہو۔ شوہر بولا، میں بھی دیکھ رہا ہوں چاند کو، لیکن تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ بولا ایک اچھی بات بولا، حالانکہ جھوٹی بات ہے، لیکن بیگم کو خوش کرنے کے لیے زبان کا صحیح استعمال کرنے کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایک محبت بھری بات بول دیا، بیگم مجھے تو آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا۔ بولا اب تعریف کرے تو کس کو خوشی نہیں ہوتی بھائی؟ ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے اپنی تعریف، خود کی تعریف، کپڑوں کی تعریف، کھانا بنائے تو کھانے کی تعریف، ہر چیز کی تعریف انسان کو پسند ہے۔ تو اسی طرح شوہر تعریف کرے تو ایک دم خوشی ہو گئی، بیوی بھی پلٹا کے مسکرا کے بولی، شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، ایسا نہیں ہے، میرے کو بھی تمہارا چہرہ چاند سے خوبصورت لگ رہا معلوم ہے۔ بولی اب انہوں بھی خوش، صرف ایک لفظ زبان سے اچھا نکلا، دونوں کا دل خوش ہو گیا، دونوں خوشی کے ساتھ چلے گئے۔ پھر دونوں دوسرے ان لوگوں کا بھی پھر اسی پارک میں آئے، اسی پارک میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، بیوی اپنا چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھتی ہے، وہی چاند نظر آ رہا،
تو بازو میں شوہر ٹھہرے ہوئے بیگم سے بولے کیا جی بیگم چاند کو دیکھ رہے کیا؟ اور بیگم پلٹا کے بولی نہیں تمہارے اماں کو دیکھ رہی. بولی کیا ہوا وہاں پر؟ شوہر خوش ہوتا. وہاں پر کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی. وہاں پر کیا ہوتا؟ لڑائی اور جھگڑا ہوتا. کیونکہ زبان کا غلط استعمال کسی کے دل کو سکون دلایا. وہی سچویشن تھا، وہی ماحول تھا، وہی چیز تھی، لیکن زبان کا غلط استعمال انسان کو لڑائی اور جھگڑے کی نوبت لایا. اللہ کے لیے غور کرنا. آپ اپنے گھروں میں زبان کا صحیح استعمال کرو. آپ کی بہو آئی نہیں، اس کے ساتھ اگر آپ زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے صرف اس کی کام پر اس کی تعریف کرو، بس اس کی تعریف کرو. کیا بیٹا کتنا بہترین کھانا بنائے، کیا بیٹا آپ یہ کرے، کیا بیٹا یہ ایسا. آپ صرف اپنی بہو کی تعریف کرو. تم جتنی تعریف کرو گے نا وہ اس سے زیادہ کام کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی. یہ لاجک نہیں معلوم ساسوں کو. ساس کیا سمجھتی ہے؟ میرے گھر میں بہو آئی بولے تو ایک نوکرانی آئی، اور لاتے بھی بہو کو اس وقت جب گھر میں کام کرنے والی کوئی بھی نہیں ہے. تو بیٹی کی شادی ہو گئی، چلے گئی، اب گھر میں کام کون کرنا چاہو، چلو بہو کو لے کے آؤ. یہ ہمارا. اب آئی بولے تو پہلے سے فیلنگ کیا، نوکرانی آ گئی. اب آتے زبان کا صحیح استعمال ہوتا کیا؟ نہیں، ہمارے پاس بالکل الٹا ہوتا. ہم کیا کرتے؟ اگر بہو سے ایک غلطی ہو گئی اس کو تانے دینا. پہلے سے ہی اس کی ایک ایک غلطی پر اس کو تانے دیں گے. اب وہ نہیں ہے، وہ پہلا تانا تو سن لیں گے، ٹھیک ہے ساس ہے بھائی، ڈر آئی تو ڈرنا پڑتا، بات بولے تو سننا پڑتا، بات بولے تو جھکنا پڑتا. 1 دن 2 دن 8 دن 1 مہینہ 2 مہینے، بہت زیادہ صبر والی بولے تو 6 مہینے. اس کے بعد پھر ایک دن کیا ہوتا؟ وہ بھی جواب دینا شروع کرتی. کتنے دن میں تانے برداشت کروں، مجھے بولے تو کچھ بھی نہیں جی. کئی بہوؤں کی شکایت آتی ہم لوگوں کے سامنے، جب لوگ بات کرتے نا بولتے ٹھیک ہے جی مولانا، ٹھیک ہے فیاض بھائی، میرے کو کچھ بولے تو ٹھیک ہے پھر بھی میں برداشت کر لوں گی، لیکن میری ساس مجھے نہیں، میری امی کو میرے ابا کو گالیاں دیتے، میں کیسے برداشت کروں؟ پرابلم زبان کریٹ کرا. وہاں پر زبان کریٹ کرا. میں کئی مرتبہ یہ مثالیں دیتا ہوں. اگر بہو کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ گر گیا، دوسری طرف اگر بیٹی کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ گر گیا، فرق ہوتا نہیں ہوتا؟ زبان سے نکالنے والے الفاظ. اگر اپنی بیٹی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا تو بولتے کوئی بات نہیں بیٹا، چلو جانے دو بیٹی کو. اگر بہو کے ہاتھ سے گرا، نیا چائے کا کپ ہے، پرسمچ خرید کے لائے، تیری امی یہ بھی نہیں سکھا کے بھیجی تجھے، جھگڑا شروع. اللہ کے لیے غور کرنا، زبان کا صحیح استعمال. اور میری خاص طور سے ماں بہنوں سے، آج جو نوجوان لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے، آپ کے گھروں میں اگر دیکھیے، میں ایک طرف ہمیشہ ساس کی ہی غلطیاں نہیں بتاتا ہوں، نہ ایک طرف ہمیشہ بہو کی ہی غلطیاں بتاتا ہوں. غلطیاں دونوں طرف ہوتی ہیں. ہمیشہ غلطی بیوی کی ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ غلطی شوہر کی ہی نہیں ہوتی، اس سے بھی ہوتی غلطی، اس سے بھی ہوتی. تو جیسے ابھی ساس اگر زبان کا غلط استعمال کرے تو جھگڑا ہوتا، اسی طرح اگر جو بہو اپنا گھر بسانا چاہتی ہے نا، صرف 1-2 الفاظ ہمیشہ اپنی زبان پر یاد رکھ لے. میں سمجھتا ہوں آدھے جھگڑے ختم. 2 الفاظ کیا؟ ٹھیک ہے، یس. دوسرا ہے معاف کر دو، سوری. 2 چیزیں یاد رکھ لو. کوئی بات نہیں، باہر گیا شوہر، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کے باہر کے ٹینشنز تھے، اس کے باہر کے جھگڑے تھے، کچھ تو بھی کاروباری مسئلے تھے، غصے سے آیا کچھ تو بھی بول دیا، اس کی غلطی اسی کی غلطی ہے، شوہر کی ہی غلطی ہے، بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اس کے غصے کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی، جانے دو جی، میری غلطی ہے، میری ہی غلطی ہے، ٹھیک ہے سوری، معاف کر دو. ایک ہی لفظ، صرف سوری یاد رکھ لو، غصہ ختم. غصہ ختم. وہیں پر 1 بار نہیں 2 بار سوری بولو، 2 بار نہیں 3 بار معاف کر دو بولو، خلاص وہ جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا. لیکن جھگڑا کب ہوتا؟ جب شوہر آیا گھر میں اور کچھ تو بھی غصے سے بات بولا، جب بولے میری غلطی کچھ بھی نہیں ہے، تم کیسا بول رہے مجھے، میں کچھ بھی نہیں بولی، سب سے پہلے تمہارے امی بولے میرے کو، ان کو کیوں نہیں بولتے، میرے کو کیوں بولتے، میں بھی کچھ کم نہیں کھائی. یہ باتیں بولے تو پھر جھگڑا بڑھتا. بلکہ آج کل ہماری بہنیں یہ جو سیریلوں کا دیکھ کے سیکھ رہے نا، گھر بسانے کا طریقہ سیریلوں سے.
सास भी कभी भो थी कहते, भो भी कभी क्या 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 थी कि अब वो नहीं मालूम। वो सीरियल देखते रहते ना, वहाँ से सीखते सास को कैसा बाताम बोलना, शौहर को कैसा मुट्ठी में लेना। अब सीरियलों से एक सीखे बोले तो अम्मा भी सिखाते। कई नौजवान बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने वाली अम्मा होती, माँ होती, अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करती, उसको पहले से सिखा के भेजती, बेटा जाने सतीश पूरे काम नहीं करना घर के, जाने सतीश शौहर बोले ऐसा नहीं सुनना, एक बार सुनी तो हमेशा सुनना पड़ता, हर बात को खामोश नहीं बैठना। उन्होंने ये बात बोले तो तुम ये बात बोलना पलटा के, कुछ भी है तो देख लेने क्या वैसे तेरे भाया है, तेरे बाप को भी मालूम है, सो लोग है, सब अच्छे है बेटा, ज़र्रा भी डरना नहीं, कुछ भी हुआ तो खाली फ़ोन कर देना, हम लोग आ जाते, कपड़े सेंट लेके घर को आ जाना, खलास। हाँ, ये छोरा आज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर बसाने का तरीक़ा हमको ये नहीं बताए, अल्लाह अकबर, बेहतरीन तरीक़ा बताए। वो फिर कभी और बताऊंगा, वरना टॉपिक फिर बहुत दूर जा रहा। अल्लाह के लिए गौर करो, ज़ुबान का सही इस्तेमाल, ज़ुबान का सही इस्तेमाल इंसान के घर में चैन और सुकून लेके आता है। अब माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और वाक़या बताता हूँ। माज़, असल में ये माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है मालूम है आपको? ये माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा सोहबत में रहते थे, हमेशा, अपने बारे में कभी फिक्र नहीं करे, अपने बारे में कभी फिक्र नहीं, हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में, अल्लाह के रसूल के साथ उनकी खिदमत में लगे हुए रहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, अय माज़ याद रख लो, मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए। अय माज़, ये बात कोई बड़ी छोटी बात नज़र आती है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है मालूम है आपको? हम सबको मोहब्बत करना है किससे? सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी से, अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा हमको मोहब्बत करना। यानी हमारे लिए जरूरी है कि हम नबी से मोहब्बत करें, लेकिन वो नबी किसी से कहता है कि ऐ माज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, उस सहाबी की क्या फजीलत होगी? अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते थे, लेकिन माज़ को भी कहा कि ऐ माज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा के यमन की तरफ गवर्नर बना के भेज रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन जो शहर है, मैं तुम्हें वहाँ का गवर्नर बना के भेजता हूँ, बल्कि बोले ठीक है, पूरी तैयारी हो गई। माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सवारी के ऊपर बिठाए, ऊँट था या घोड़ा था, जो भी सवारी थी उस ज़माने में, सवारी के ऊपर माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाए, फिर उस सवारी की नकेल जो रस्सी होती है, वो रस्सी अल्लाह के रसूल अपने हाथ में पकड़ के चल रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार है, पूरे कायनात के इमाम है, नबी पैदल चल रहा है, किसी की सवारी की रस्सी नकेल हाथ में पकड़ के सहाबी को सवारी के ऊपर बिठाया हुआ है। माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल माफ़ कीजिए, आप ऐसा तो ना कीजिए, मैं ऊपर बैठूं और आप नीचे ठहरे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के रसूल आप इजाज़त देंगे तो मैं भी नीचे उतरूंगा, आप ऊपर बैठिए, अगर ये आपको पसंद नहीं है दोनों नीचे चलेंगे, अगर ये भी नहीं है तो दोनों ऊपर बैठेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ये क्या है, आप नीचे चलेंगे और मैं ऊपर बैठूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं माज़, बिल्कुल तुम ऊपर ही बैठोगे और मैं तुम्हारी सवारी का नकेल पकड़ कर चलूंगा। मदीने के गलियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी की नकेल पकड़ कर चल रहे हैं, माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर बैठे हैं। चलते 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 मदीने की गलियां जैसे ही हद पार कर दिए, बस्ती से बाहर आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ माज़ याद रखना, तुम जिस जगह पर जा रहे हो, यमन को जा रहे हैं ना, अब वहाँ पर तुम गवर्नर बना के मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वहाँ पर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना। दावत का तरीक़ा भी बताए, क्या? सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाना लोगों को, एक अल्लाह की इबादत करो बोलना, एक अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने सजदा नहीं, किसी के सामने रुकू नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई खबर नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई वली नहीं, एक अल्लाह की इबादत, उसी एक अल्लाह के सामने दुआ करना, शिरक नहीं करना, ये दावत दो।
دوسری بات بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ اس بات کو مان لیے تو محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت دینا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کی دعوت دینا۔ پھر تیسری بات نماز کا حکم دینا، پھر زکوٰۃ کا حکم دینا، پھر اسی طرح حج کا حکم دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے معاذ اب تم جا رہے ہو، اب تو تم جا رہے ہو، لیکن اگلے سال تم جب آؤ گے تو شاید تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارا گزر میری خبر سے ہو سکتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اگلا سال تک، مطلب اشارہ یہ تھا کہ اگلے سال تک میں زندہ نہیں رہوں گا اے معاذ، تم مجھے پھر دوبارہ ملاقات نہیں کر سکتے، تمہارا گزر میرے خبر سے ہو سکتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ایسی حالت میں مجھے چھوڑ رہے ہو، اتنے دن میں تمہاری صحبت میں تھا، تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا تھا، اللہ کے رسول آپ مجھے بھیج رہے ہو ایسی حالت میں کہ میں آئندہ سال آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں معاذ جانا ہے تم کو، جانا ہے، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا کام دے کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب حکم دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یاد رکھو اب یہ سب واقعہ میں کس لیے سنایا، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں جانے کے بعد اے معاذ نفرت نہیں دلانا، لوگوں کو بشارتیں دینا، کسی سے بات کرتے ہوئے نفرت نہیں دلانا، لوگوں کو خوشخبری سنانا۔ دعوت کیسے دینا؟ نفرت نہیں پھیلانا، وہاں پر خوشی کی باتیں، اچھی اچھی باتیں اسلام کی بتانا، لوگوں کو بشارتیں دینا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہنا یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے، بولے اللہ اکبر۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے، نفرت نہیں پھیلانا، زبان کے ذریعے سے ہی نفرت پھیلتی ہے، بشارتیں دینا، خوشخبریاں دینا، زبان کے ذریعے سے ہی اچھی اچھی باتیں بولنا، لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات ہی زبان سے نکالنا یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک چیز اگر زبان ہماری اچھی ہوتی، زبان سے ہم اگر اچھی اچھی باتیں کہتے تو پھر یہ ہماری دعوت بن سکتی ہے غیر مسلم کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دعوت بن سکتی ہے ہماری زبان۔ لیکن ہمارے پاس کیسی ہے حالت؟ ہمارے دکان والوں کو دیکھو، چاہے وہ سب ایسے نہیں ہیں، چاہے وہ آٹو چلانے والے ہو یا کپڑے یا کوئی بھی کاروبار کرنے والے ہیں نا، غیر مسلم آئے تو کیسے اس کو جھڑکیاں دیتے، کیسے اس کو کافر بولتے۔ کئی علاقوں میں ایسے کافر کافر کافر، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ الگ الگ ان کو الفاظ نکالتے ہیں، نعوذ باللہ میری زبان سے تو وہ نکالنا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ غیر مسلم کوئی ان پڑھ عورت آ گئی، آپ دیکھو کبھی مسلمانوں سے کیسا بات کرتے، غیر مسلموں سے کیسا بات کرتے، ان کے پاس زیادہ پیسے لینا، ان کو جھڑکیاں دینا۔ کئی لوگ تو ایسے لینے کے بعد ہے نکل جا، یہاں کیا ہے، نہیں لینا ہے تو نہیں لے جا، ایسے جھڑ کے جھگڑے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقے میں غیر مسلم آج صرف دودھ بیچنے، ترکاری بیچنے کے لیے آنے کے لیے بھی ڈرتا ہے، ایسے مسلمانوں کے علاقے موجود ہے، کئی ہے ایسے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کون سا طریقہ رہا؟ مسلمانوں کے ہوٹلوں میں غیر مسلموں کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اللہ کے لیے غور کرو۔ اگر یہ ہماری زبان، اچھا وہی تم غیر مسلموں کے پاس جاؤ، کئی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے ہوٹلوں میں یا ان کے دکانوں میں اگر ہم چلے گئے وہ کتنی عزت کرتے آج بھی، حالانکہ آج ماحول بہت زیادہ نفرت پھیلا دیا گیا، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا دی گئی، دشمنیاں پھیلا دی گئی، بہت بڑی سازشیں ہو رہی، لیکن آج بھی الحمدللہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، ہمارا یہ علاقہ اور ہمارا یہ اسٹیٹ آج بھی ایسا ہے، کوئی برقعے والی عورت اگر بس میں بھی چڑھیں گے نا، غیر مسلم بھی اس کے لیے راستہ دیتا ہے۔ دکان میں چلے جاؤ، بس سٹینڈ میں جہاں کہیں بھی اگر لوگ زیادہ ہیں وہاں پر چلے جاؤ، برقعے والی عورت آئے تو ایک عزت اور احترام کے ساتھ بازو میں ہٹتا ہے۔ اتنے اچھے اخلاق ان کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ ان کے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، ان کے شاپنگ مالوں میں چلے جاؤ، کتنی عزت سے بات کرتے ہیں وہ۔ ہمارے اخلاق، ہماری زبان اتنی خطرناک ہو گئی جس کی وجہ سے آج صرف مسلمانوں سے نفرت نہیں کر رہے لوگ، پورے اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ معلوم ہے، ارے یہ مسلمان دیکھ اتنے گندے رہتے ہیں، یہ مسلمان دیکھ ایسے اخلاق والا ہے، ان کا دین ایسے ہی سکھاتا ہوں گا، ان کے نبی ایسے ہی تھے ہوں گے، بلکہ آج لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
صرف ہماری زبان اچھی ہوتی، اللہ کے لیے غور کرنا. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ایک مثال دیا تھا، یاد آئے تو آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ دوں. آپ غور بھی کریں گے، اب اگر آپ تحقیق بھی کریں گے تو یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں یہ کوئی بناوٹی یا جھوٹی باتیں نہیں، بالکل ثابت شدہ باتیں ہیں. آپ جا کے دیکھیے، آپ فرق کر کے آپ دیکھے بھی ہوں گے، محسوس بھی کرے ہوں گے. غیر مسلموں کے شاپنگ مال، غیر مسلموں کے کپڑوں کی دکان، غیر مسلموں کے کیا ہے ہوٹلز، اور مسلمانوں کے آپ دیکھ لینا. اگر غیر مسلم ڈرائیور ہے تو اس کی حالت کیسی رہتی، مسلمان کی حالت کیسی رہتی. چاہے آٹو چلانے والا ہی کیوں نہ ہو، ایک غیر مسلم ہوتا تو کیسا ہوتا، مسلمان کیسا ہوتا. بہت فرق ہوتا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نماز کے لیے مسجد میں چلے گیا. نماز کے لیے مسجد میں چلے گیا. جاتے ہی، کیونکہ وہ ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا تھا، موبائل سوئچ آف کرنا یا سائلنٹ میں رکھنا بھول گیا، اس کو یاد نہیں ہے، چلے گیا. امام صاحب کے پیچھے نماز کے لیے ٹھہرا اور اس کو نماز کی حالت میں ہی فون کال آیا. اب اس کو نہیں معلوم کہ نماز کی حالت میں بند کرنا یا نہیں کرنا، اس لیے وہ ڈرتے ڈرتے اسی طرح ٹھہر گیا. پوری نماز ہو گئی، وہ موبائل بجتے رہا. جیسے ہی سلام پھیر دیے، امام صاحب فوراً اٹھے، سب کے سامنے اس کو جھڑکیاں دے دیے. کیا مسلمان ہے تو کیا طریقہ ہے، اتنا بھی نہیں معلوم تجھے مسجد میں کیسا آنا، تمیز نہیں معلوم، فون سوئچ آف کرنا نہیں معلوم تمہارے کو، یہ وہ یہ سب کے سامنے گن کے پھینک دیے. ہوتا ایسا، آج بھی ہوتا، کئی مسجدوں میں ہوتا. بیچاروں کو نہیں معلوم ہوتا لیکن لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتے. اب وہ بیچارہ غم میں تھا، پریشانی میں تھا. اب کیا کروں بھائی، وہاں سے تو بے عزتی ہو گئی. سیدھا نکلا. اس کو شراب پینے کی بھی عادت تھی. شام ہوئی تو سیدھا شراب خانے میں گیا، شراب کی بوتل لیا، بیٹھا. اس کے ہاتھ سے شراب کی وہ بوتل گر گئی. کانچ کا تھا، پورا نیچے گر گیا، ٹکڑا ٹکڑے ہو گیا. اب وہ ڈرا ہوا، ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز کو گیا، وہاں پر موبائل بجے تو ہی امام صاحب اتنی باتیں بول دی، یہاں تو شراب خانے میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پھر میری حالت کیا کرتے کی بول کے ڈرا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا، اس شراب خانے کا مالک آیا اور عزت سے پوچھتا، سر آپ چاہتے ہیں تو دوسرا بوتل دے دوں آپ کے لیے؟ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا اخلاق ہے اس کے پاس. اس کے بعد وہ شراب خانہ چھوڑا نہیں، مسجد کو گیا نہیں. ہوتا ہے ایسا. صرف اخلاق، صرف ہماری زبان، ہماری بات، اور ہماری عورتوں کو بھی میں بول رہا ہوں، صرف یہ دکان والے ہی نہیں. میں کیونکہ اکثر پروگراموں کے لیے زیادہ تر بسوں میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہماری مسلمان عورتیں بسوں میں بیٹھتی ہیں تو ایسی حرکتیں کرتی ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ. صرف دونوں بیٹھ کے رہتی لیکن بازو میں ایک بیگ رکھ لے کے تینوں کا سیٹ سنبھال کے رکھتی. اب بیچارے ہونا چڑھے تو اگر کوئی، پہلے تو ڈرے ہوئے رہتے وہ لوگ، اور اگر کبھی چڑھے تو آ کے اگر ان کو نکالو بولے تو ہاں یہیں بیٹھنا ہے کیا تمہارے کو، جاؤ ادھر پیچھے دیکھ لو کیا ہے وہ ہے، یہ 4 باتیں اس کو سنا دیتے. لیکن وہی غیر مسلم ہوتے تو سب لوگ ویسے نہیں ہوتے، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے زیادہ تر اخلاق ایسے ہوتے. ان کو قریب نہیں آنے دیتے، ان کو بیٹھنے نہیں دیتے. رکھوں آج میں نہ غیبت کے بارے میں بولا، نہ چغلی کے بارے میں بولا، نہ جھوٹ کے بارے میں بولا، نہ سچ کے بارے میں. یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. زبان سے ہم وہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ سب انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے. اور اے اللہ ہم سب کو اسی طرح دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی ہم سب کو توفیق دے دے. اور خاص طور سے مسلمانوں کے جو اخلاق بگڑے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح اخلاق والا بنا دے، اور اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.